ہو گیا تجھ سے خدا ناراض گئے، قبر سن لے آگ سے جائے گی بھئی، اللہ کے ناپسندیدہ بندے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خزانے کا انبار امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، جمع الجوامع للسیوطی، حدیث نمبر 22,355، اس کے صفحہ نمبر 1 پر لکھی ہے، سنیے۔ سلطان دو جہان، مدینے کے سلطان، رحمت عالمیان، سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک میں ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 131، اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نیکی کا ارادہ کرے لیکن اس پر عمل نہ کر سکے تو اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں ایک کامل نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پاک پروردگار عز و جل کتنا کریم ہے کہ اگر اس کا بندہ کسی نیک کام کی نیت کر لے لیکن عمل نہ کر پائے تب بھی اسے عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ثواب کو کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، جتنا ہو سکے نیکیوں کی نیت کر لیں، کیونکہ ہمارا رحیم و کریم پروردگار عز و جل اچھی نیتوں پر بھی بہت زیادہ ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ اچھی اچھی نیتوں کا ذہن بنانے کے لیے فیضان سنت جلد دوم نیکی کی دعوت جو باب ہے اس کا مطالعہ کیجئے، صفحہ نمبر 109 تا 129۔ فیضان ریاض الصالحین اس کتاب کا مطالعہ کیجئے، قوت القلوب اس کتاب کا مطالعہ کیجئے، اچھی صحبت اپنائیے، مدنی مذاکرے دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، اچھی اچھی نیتوں کا ذہن بنتا رہے گا۔ اس سلسلے میں شرکت کرنے کی اب جلدی جلدی اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ سب سے اہم نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا پانے کی۔ کہ بیان کیوں سنتا ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، حسب موقع عز و جل کہوں گا یہ نیت کر لیجئے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا، آیات اللہ کی رحمت کی امید پر نہایت توجہ کے ساتھ کان لگا کر سنوں گا، جو نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، تو نیت کر لیجئے کہ اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو بھی ثواب ہمارے نام اعمال میں ہے، میں نیت کرتا ہوں کہ میں اسے اپنے آقا و مولا میٹھے میٹھے مصطفیٰ سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کے پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں، صحابہ و صحابیات، اولیاء و ولیات، مسلمین و مسلمات، اور اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہ العالیہ کو پیش کرتا ہوں۔
مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے ناپسندیدہ بندے، اس میں آج ہم سنیں گے کہ بخیل، کنجوسی کرنے والے، بخل کرنے والے، یہ بھی اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں۔ کفار ناپسندیدہ، مشرکین رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ناپسندیدہ، بری باتیں کرنے والے، گالیاں بکنے والے، غیبتیں کرنے والے، چغلیاں کھانے والے برے بندے اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہیں۔ ظلم ڈھانے والے، فساد کروانے والے، اسراف کرنے والے، حد سے بڑھنے والے، یہ اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں۔ اور بخل کرنے والے، کنجوسی کرنے والے، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہیں۔ چنانچہ جامع صغیر للسیوطی حدیث نمبر 1857 میں سید عالم، نور مجسم، سراپا جود و کرم، شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان، اللہ عز و جل زندگی میں بخل اور موت کے وقت سخاوت کرنے والے شخص کو ناپسند فرماتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ کنز العمال حدیث نمبر 7413، جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد 1 صفحہ 558 پر بھی یہ حدیث پاک درج ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے ابن آدم، تو جب تک زندہ رہا بخل کرتا رہا، اور جب تیری موت کا وقت آیا تو اپنا مال لٹانے لگا۔ دو خصلتوں کو جمع نہ کر، نمبر 1 زندگی میں برائی، اور نمبر 2 موت کے وقت بھی برائی، بلکہ اپنے ان رشتہ داروں کی طرف دیکھ جو محروم ہیں اور وارث نہیں بنتے، لہذا ان کے لیے بھلائی کے ساتھ وصیت کر۔ مدنی چینل کے ناظرین، بخل کیا ہے، اس کی تعریف بھی آج انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا، ممکن ہو تو لکھ لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا۔ پھر قرآن پاک میں بخیلوں کی اور اس بخل کی جو مذمت کی گئی، اس سے متعلق آیتیں بھی عرض کروں گا، احادیث مبارکہ بھی عرض کروں گا، اور انشاءاللہ عز و جل اس بخل کا علاج بھی پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں آپ کو مکاشفت القلوب جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، اس سے ایک عبرت ناک حکایت پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ تابعین رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت حضرت ابی سنان رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لیے آئی۔ وہ نادان جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بخل کرتے، وہ سنیں اور ڈریں۔ جب ان لوگوں کو وہاں بیٹھے کچھ دیر ہو گئی تو حضرت ابی سنان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہمارا ایک ہمسایہ فوت ہو گیا، چلو تعزیت کے لیے اس کے بھائی کے پاس چلیں۔ محمد بن یوسف فریابی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ روانہ ہو گئے اور اس کے بھائی کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ بہت آہو بکا کر رہا تھا، بہت رو رہا تھا۔ ہم نے اسے کافی تسلیاں دیں، صبر کی تلقین کی، مگر اس کی گریہ و زاری برابر جاری رہی۔ ہم نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہر شخص کو آخر مر جانا ہے؟ وہ کہنے لگے، یہ صحیح ہے، مگر میں اپنے بھائی کے عذاب پر روتا ہوں۔ حضرت محمد بن یوسف فریابی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے غیب سے تیرے بھائی کے عذاب کی خبر دی ہے؟ کہنے لگا، نہیں، بلکہ ہوا یوں کہ جب سب لوگ میرے بھائی کو دفن کر کے چل دیے تو میں وہیں بیٹھا رہا۔ میں نے اس کی قبر سے آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا، آہ وہ مجھے تنہا چھوڑ گئے اور میں عذاب میں مبتلا ہوں، میری نمازیں اور روزے کہاں گئے؟ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے اس کی قبر کھودنا شروع کر دی،
تاکہ دیکھوں میرا بھائی کس حال میں ہے۔ جو ہی قبر کھلی میں نے دیکھا کہ اس کی قبر میں آگ دہک رہی ہے اور اس کی گردن میں آگ کا توق پڑا ہوا ہے، مگر میں محبت میں دیوانہ وار آگے بڑھا اور اس توق کو اتارنا چاہا۔ ہاتھ لگاتے ہی میرا یہ ہاتھ انگلیوں سمیت جل گیا۔ ہم نے دیکھا اس کا ہاتھ بالکل سیاہ یعنی کالا ہو چکا تھا۔ اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے اس کی قبر پر مٹی ڈالی اور واپس آ گیا۔ اب اگر میں نہ روؤں تو اور کون روئے گا؟ ہم نے پوچھا، تیرے بھائی کا کوئی ایسا کام بھی تھا جس کے باعث اسے ہی سزا ملی؟ اس نے کہا، وہ اپنے مال کی زکات نہیں دیتا تھا۔ ہم بے اختیار پکار اٹھے، یہ اس فرمان الہی کی تصدیق ہے۔ کون سا فرمان؟ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 180۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس نے بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ تیرے بھائی کو قیامت سے پہلے ہی عذاب دے دیا گیا۔ حضرت محمد بن یوسف فریابی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، ہم وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے۔ انہیں سارا ماجرا سنا کر دریافت کیا کہ یہود و نصارہ مرتے ہیں، مگر ان کے ساتھ کبھی ایسا اتفاق نہیں دیکھا گیا۔ عذاب قبر کے معاملات، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ یعنی یہودی اور عیسائی دائمی ہمیشہ کے عذاب میں ہیں، مگر اللہ تعالی تمہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی یہ حالتیں دکھاتا ہے۔ ایک بخیل کا دردناک انجام سنا کہ اسے عذاب قبر میں مبتلا کیا گیا اور اس کی اس حالت کو دکھایا گیا عبرت کے لیے۔ اللہ ہمیں عبرت کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 38، یہ 26واں پارہ ہے، میں ارشاد ہوتا ہے، تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ ترجمہ، ہاں یہ جو تم لوگ ہو، تم بلائے جاتے ہو تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو،
تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل دے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ اور وہ نادان جو بخل کرتا ہے اور مال کے حقوق واجبہ ادا نہیں کرتا، تو موت کے وقت اس کی چیخ و پکار لا حاصل رہے گی، کیونکہ قرآن پاک پہلے ہی متنبع کر چکا اس بارے میں۔ سورۃ المنافقون میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، صراط الجنان سے بخل کی مذمت کے تعلق سے احادیث بھی سن لیجئے۔ ابو داود حدیث نمبر 2511، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی دو عادتیں بری ہیں، نمبر 1 بخیلی جو رلانے والی ہے، نمبر 2 بزدلی جو ذلیل کرنے والی ہے۔ فردوس الاخبار حدیث نمبر 3309، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالدار بخل کرنے کی وجہ سے بلا حساب جہنم میں داخل ہوں گے۔ معجم الاوسط حدیث نمبر 4066، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1968، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل اللہ عز و جل سے دور ہے، جنت سے اور آدمیوں سے دور ہے، جبکہ جہنم سے قریب ہے۔ شعب الایمان حدیث نمبر 10877، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخل جہنم میں ایک درخت ہے، جو بخیل ہے اس نے اس کی ٹہنی پکڑ لی ہے، وہ ٹہنی اسے جہنم میں داخل کیے بغیر نہ چھوڑے گی۔ یہ بخیلی جو ہے یہ بری عادت ہے، بلا حساب جہنم میں یہ بخل کرنے والا داخل ہو سکتا ہے، اس کو ڈرنا چاہیے۔ بخیل جنت میں نہیں جائے گا، یہ اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، آدمیوں سے دور ہے، جہنم سے قریب ہے۔ یہ بخل جو ہے جہنم میں ایک درخت ہے، اس کی ٹہنی پکڑ لی اور یہ ٹہنی اسے جہنم میں داخل کیے بغیر نہیں چھوڑے گی۔ یا اللہ، ہم جہنم سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں، تو ہمیں بخل اور تمام برائیوں سے اپنے کرم سے بچا اور ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شعب الایمان کی حدیث پاک حدیث نمبر ہے 3412، ضیاء صدقات مکتبۃ المدینہ کی بہت عظیم بہت پیاری کتاب ہے۔ اس میں کیا ہے کچھ عرض کرتا ہوں۔ صدقے کے معنی اور اقسام، صلہ رحمی کا بیان، مال جمع کرنا کیسا ہے، بخل کی مذمت، فضائل صدقات، راہ خدا میں مال خرچ کرنا، پوشیدہ صدقات اور اس کے فضائل، کھانا کھلانے اور پانی پلانے کے فضائل، قرض دینے اور تنگ دست پر آسانی کرنے کے فضائل، عورت کا اپنے شوہر کے مال سے صدقہ کرنا، حلال و حرام مال سے صدقہ کرنا، صدقہ دے کر رجوع کرنا کیسا، قناعت وغیرہ بہت کچھ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ سورج یوں ہی طلوع ہوتا ہے کہ اس کے اطراف میں 2 فرشتے پکارتے ہیں، اور ان کی یہ پکار جنوں، انس، جنات اور انسانوں کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے۔ وہ فرشتے کیا پکارتے ہیں؟ اے لوگو،
اپنے رب عز و جل کی طرف آؤ جو رزق اگرچہ کم ہو اور کفایت کرے تو وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ تو ہو مگر یاد الہی سے غافل کر دے. اور ہر روز سورج یوں ہی ڈوبتا ہے کہ اس کے اطراف میں 2 فرشتے پکارتے ہیں جس پکار کو جنوں انس کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے. الہی عز و جل سخی کو اچھا عوض دے اور بخیل کو بربادی دے. بخیل کے لیے فرشتے بربادی کی دعا کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت کی تعریف کی گئی. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی بہت روزے رکھنے والی، رات کو قیام کرنے والی ہے، لیکن اس میں بخل کی یعنی کنجوسی کی عادت بھی ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے. حضرت بشر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بخیل کو دیکھنا دل کو سخت کرتا ہے اور بخیل سے ملنا مومنوں کے دلوں پر شاق ہوتا ہے. بخیل ایسا شخص ہے، کنجوس ایسا شخص ہے کہ اس کو دیکھنے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے. حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سخی لوگ چاہے فاجر ہوں ان کے لیے دلوں میں محبت ہی ہوتی ہے، اور بخیل چاہے کتنے ہی بھلے کیوں نہ ہوں دلوں میں ان کے لیے نفرت ہی پائی جاتی ہے. اور ایک بزرگ نے تو خوب فرمایا، فرماتے ہیں مال میں کنجوس عزت میں سخی ہیں. یہ اپنا مال بچا لیتے ہیں، عزت گنوا دیتے ہیں. احیاء العلوم میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ایک مرتبہ شیطان سے ملاقات ہوئی. شیطان اپنی اصلی صورت میں تھا. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا ابلیس مجھے یہ بتا تجھے لوگوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے اور سب سے زیادہ کس سے نفرت ہے؟ شیطان مردود بولا مجھے کنجوس مومن سے سب سے زیادہ محبت ہے اور فاسق سخی سے سب سے زیادہ بغض ہے. حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ کیوں؟ شیطان بولا کیونکہ بخیل کا بخل میرے لیے کافی ہے، جبکہ فاسق سخی کے بارے میں مجھے خوف رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت کو قبول کر لے. پھر شیطان نے واپس جاتے ہوئے کہا اگر آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو میں یہ بات نہ بتاتا. وہ لوگ جو کہ اپنی اولاد کی وجہ سے بخل کرتے ہیں، زکوٰۃ تک نہیں دیتے، جہاں خرچ کرنا شریعت نے لازم کیا نہیں خرچ کرتے، وہ غور کریں اس روایت پر جو اب میں پیش کرنے چلا ہوں. المعجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 4383. سرور معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے اپنے بندوں میں سے 2 بندوں کو ان کی موت کے بعد زندہ فرمایا. یہ 2 بندے کیسے تھے؟ جنہیں کثرت سے مال دی گئی، اولاد دی گئی. اللہ تعالیٰ نے ایک سے فرمایا اے فلاں بن فلاں، عرض کی یا رب میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تجھے مال و اولاد کی کثرت نہ دی؟ عرض کیا کیوں نہیں یا رب؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے میرے عطا کردہ مال میں سے کیا عمل کیا؟ اس نے عرض کی اپنے مال کو فقر کے خوف سے، تنگدستی کے خوف سے، محتاجی کے خوف سے اولاد کے لیے چھوڑ دیا.
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر تم حقیقت جان لیتے تو کم ہنستے اور زیادہ روتے. سنو، جس فقر کا تمہیں اپنی اولاد پر خوف تھا وہ میں نے ان پر نازل کر دیا. دوسرے سے فرمایا ہے فلاں من فلاں، عرض کی یا رب میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھ پر مال و اولاد کی کثرت نہیں کی. عرض کی یا رب کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے میرے عطا کردہ مال میں کیا عمل کیا؟ عرض کی یا رب میں نے اسے تیری اطاعت میں خرچ کیا اور اپنے بعد اپنی اولاد کے بارے میں تیرے فضل و کرم پر بھروسہ کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم حقیقت جان لیتے تو زیادہ ہنستے اور کم روتے. سنو، جن کے بارے میں تو نے مجھ پر بھروسہ کیا میں نے ان کی حاجت روائی فرمائی. تو مال جمع کرنے والا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والا در حقیقت اپنا ہی نقصان کرتا ہے. بخل ناحق خون ریزی کا بھی باعث بنتا ہے، اور بخل کی نحوستیں بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالی ہمیں بخل سے بچائے. مومن کی شان نہیں کہ وہ بخل کرے، وہ کنجوسی کرے. یہ بخل کیا ہے، اس کی تعریف اور اس سے بچنے کا علمی اور عملی علاج یہ میں آپ کو صراط الجنان کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 104 سے بخل کی تعریف پہلے عرض کرتا ہوں. احیاء العلوم کے حوالے سے لکھی. بخل کی تعریف یہ ہے جہاں شرعن یا عرف و عادت کے اعتبار سے خرچ کرنا واجب ہو وہاں خرچ نہ کرنا بخل ہے. زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ میں خرچ کرنا شرعن واجب ہے، اور دوست، احباب، عزیز رشتہ داروں پر خرچ کرنا عرف و عادت کے اعتبار سے واجب ہے. تو زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ فطر نہیں دیتے، اور عرف و عادت کے اعتبار سے دوست، احباب، عزیز رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرتے، وہ ڈریں. اس کا علاج کیسے کریں؟ اس کا علاج صراط الجنان جلد 2 صفحہ نمبر 105 پر کیمیا سعادت کے حوالے سے لکھا ہے. بخل کا علاج یوں ممکن ہے کہ بخل کے اسباب پر غور کر کے انہیں دور کرنے کی کوشش کریں. جیسے بخل کا بہت بڑا سبب مال کی محبت ہے. مال سے محبت نفسانی خواہش اور لمبی عمر تک زندہ رہنے کی امید کی وجہ سے ہوتی ہے. بخل کا بڑا سبب مال کی محبت، اور مال کی محبت کیوں ہوتی ہے؟ نفسانی خواہشات کی وجہ سے، زیادہ عرصے تک زندہ رہنے کی امید کی وجہ سے. تو قناعت جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہنا، یہ قناعت ہے. قناعت اور صبر کے ذریعے اور بکثرت موت کی یاد اور دنیا سے جانے والوں کے حالات پر غور کر کے دور کرے. یوں ہی بخل کی مذمت، سخاوت کی فضیلت، حب مال کی آفات پر مشتمل احادیث و روایات اور حکایات کا مطالعہ کر کے غور و فکر کرنا بھی اس مہلک یعنی ہلاک کرنے والے مرض سے نجات حاصل کرنے میں ممید و معاون ثابت ہوگا. مال کی محبت کی وجہ سے بخل پیدا ہوتا ہے. تو امیر اہل سنت کا رسالہ خزانے کے انبار، اس میں خزانے کے انبار کی پکار بھی لکھی ہوئی ہے، اور کس قدر مال جمع کرنا چاہیے، مال جمع کرنے نہ کرنے کی صورتیں، بہت کچھ اس کے اندر ہے. یہ پڑھیں. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے فضائل کے تعلق سے پڑھنا چاہیں، اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز دینا. اس کے لیے امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے مدینے کی مچھلی، اور یہ ضیاء صدقات اس کتاب کا تو میں نے عرض کیا. پھر صدقے کا انعام مکتبۃ المدینہ کے یہ بھی رسالہ ہے، اس کو پڑھیں. قناعت اور صبر کے ذریعے
موت کی یاد کے ذریعے سے لمبی امید ختم ہوگی، اور جو مر گئے ان کے حالات پر غور کریں۔ بخل کی مذمت، یہی کتاب میں نے عرض کی ضیاء صدقات، اس سے پڑھیں۔ سخاوت کی فضیلت اس میں لکھی ہوئی ہے۔ حب مال کی آفات، وہی خزانے کے انبار رسالے سے دیکھیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس سے نجات پانے کی صورت ہوگی۔ بہرحال بخل کرنے والے، کنجوسی کرنے والے، یہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں۔ بخل اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں، بخیل اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں۔ اللہ ہمیں اپنے کرم سے سخی بنا دے اور اپنے مال کو ہم اپنی آل پر خرچ کریں، یہ بھی سخاوت ہے۔ اپنے اس مال کو دین کی ترویج و اشاعت پر خرچ کریں، اپنے مال کو مساجد بنانے میں، اپنے مال کو جامعات، دینی مدارس بنانے میں خرچ کریں، غریبوں کو، مسکینوں کو دیں، پڑوسیوں کو دیں، اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں، بہن بھائیوں کی مدد کریں، اولاد کی مالی مدد کریں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ بخل کی صفت سے بھی، اس بری صفت سے بھی جان چھٹے گی، سخاوت کی فضیلت بھی حاصل ہوگی، اور ہم اللہ کے ناپسندیدہ نہیں، پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی رضا ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہو گیا تجھ سے خدا ناراض گئے، قبر سن لے آگ سے جائے گی بھر۔ اللہ